ہمارا کہ دین میں فرقہ نہیں کرنا، جو کرے گا اللہ اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب کہ جس کا اللہ اور رسول سے تعلق نہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں. ہمارے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر اپنے کہتے ہیں بھائی ہم مسلمان، کوئی بھی نہیں کہہ رہا، زیادہ تر کہتے ہیں میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں. یہاں تک کہ ہماری مسجدوں کے بارے میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ دیوبندی کی مسجد ہے، یہ بریلوی کی مسجد ہے. کیا کوئی مسجد مسلمانوں کی نہیں ہے؟ یہ ہم فرقے کیا یہ فتویٰ ہمیں بھی آئے گا کہ ہم بھی فرقے واریت کر رہے ہیں؟ اگر ہم بریلوی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس آیت کے اندر آئیں گے. جڑا والا میں ایک واقعہ آیا ہے مسیح برادران کے حوالے سے. مسلمانوں نے ان کے عبادت گاہوں پہ آگ لگائی، جا کے ان کے چرچوں کو آگ لگائی، یہاں تک کہ سننے بھی آیا ان کے گھروں میں جا کے آگ لگائی. تو کیا اسلام میں کیا اصل اسلام کا کنسیپٹ ہے کہ گستاخ کے لیے کیا سزا ہے؟ کیا قانون اس پہ بولے گا یا عوام خود فیصلہ کر سکتی ہے؟ اچھا، بریلوی حضرات پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کا جو عقیدہ توحید ہے، وہ عقیدہ شرعی توحید ہے، وہ ان کا عقیدہ توحید کا معیار جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر بزرگوں کو پکارتے ہیں اور بزرگوں کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں. تو بریلوی حضرات میں مطلب بریلویت میں معیار کیا ہے عقیدہ توحید کا؟ تمہارے ان شہروں میں شیطان کی عبادت کی جائے. یہ امت جب گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو شرک پہ جمع کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ الزامات یہ ہیں کہ جیسے جیل میں رہتا ہوں، جیل میں پیر سلمان بال صاحب ہے، کسی خاص نام ہی مثال دے رہا ہوں، ایک بزرگ وہ کہہ رہے ہیں جیل میں انہوں نے 47 کے اٹیک ہوئے ان کو روکا، پھر ایسے چلے جائیں وہاں پہ کہہ رہے ہیں سمندر روکا ہوا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ زندہ ہوتے ہوئے ان کی طاقتیں نہیں ہوتی، مرنے کے بعد طاقتیں کیسے بڑھ جاتی ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کے تخت لانے کا مطالبہ کیا کہ کون لے کے آئے گا، تو پہلے جن نے کہا خبیث جن نے، اور اس کے بعد پھر اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. اسلام میں پیری مریدی کا کیا کنسیپٹ ہے؟ کیا کیونکہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے وہ ایسا جنت میں جائے گا یا اس کی آخرت صحیح نہیں ہے، پیر بنانا ضروری ہے. پیری مریدی کا کنسیپٹ ہے کیا اصل میں؟ یہ کسی کا مرید نہیں ہے یا جس کا کوئی پیر نہیں ہے تو اس کا پیر شیطان ہے. یہ جو جملہ بولا جاتا ہے، جیسا کہ ایک بہت بڑے مکاتب فکر کے اس ٹائم آپ کہہ لیں امام ہیں، ان کی جانب سے ایک حدیث بیان کی گئی ہے. جیسے کہ ہم جو بچپن سے ایک حدیث سنی کہ حسین بن علی حسین کے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن ان کی جانب سے بھی ایک ویڈیو اور ایک ان کا رسالہ بھی چھپا ہے کہ معاویہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. اس کی کیا شرح، کیا یہ حدیث موجود ہے؟ معاویہ تم مجھ سے ہو. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاویہ تو انت منی وانا منکا، یعنی اے معاویہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں درمیانی اور ساتھ والی ملا کر فرمایا تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح ہوگے. سیکنڈ لاسٹ سوال، جہلم میں رہنے والے آپ کے بہت ہی عزیز دوست ایک مذہبی اسکالر، ان کے 4 مرڈر اٹیمپٹ ہو چکے ہیں. میرے دوست تو نہ کہنا، ویسے اب جنرل بات کر لیں آپ. تیسرے مرڈر اٹیمپٹ پہ انہوں نے ایف آئی آر میں آپ کا نام بھی درج کروایا اور کچھ مفتیان کرام کا نام بھی درج کروایا، اور ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ بچوں کو تیار کر کے بھیجتے ہیں. اہل سنت کا کیا ایسا کوئی موقف ہے کہ کسی سے علمی اگر ڈسکشن ہے، علمی اختلاف ہے، تو اس شخص کو ایز اے واصل جہنم کہا جاتا ہے، یوز ہوتا ہے کہ واصل جہنم کر دینا چاہیے، اس کو مار دینا چاہیے؟ ایسا کوئی کنسیپٹ اسلام میں ہے؟ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور آخری سوال سب سے کریٹیکل سوال ہے. جی جی. جیسا کہ آپ پہ کہا جاتا ہے کہ اسٹارٹنگ میں آپ ایک جو کلمہ ہے چشتی رسول اللہ اس کا دفاع کرتے ہیں پچھلے 10-12 سال سے، مگر کچھ ٹائم بیچ میں گزرا ہے جس میں یہ نام آپ بتا دیں کہ الزام کس کی طرف سے لگایا جاتا ہے تاکہ میں کھل کے ذرا بات آپ کے سامنے کر لوں. جیلم کے اسکالر ہیں انجینئر محمد کے 10-12 سال سے، کیونکہ آپ کی وہ ویڈیو جو مناظری نوری والا مناظرہ ہے وہ دکھایا جاتا ہے بیچ میں کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس چیز کا دفاع کر رہے تھے چشتی رسول اللہ پر نا، لیکن وہ آپ کا مناظرہ دکھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے یہ کلمہ ڈیفائن کیا ہوا ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے اب رجوع کر لی ہے تو ہمارا نام لے کے رجوع کریں کہ بھائی ہمیں مجدد مانیں، تو رجوع کریں، معافی مانگ لیں اور جان چھڑائیں اس چیز سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جہلم سے ہمارے پاس شاہزیب مرزا بھائی اور ان کے ساتھی تشریف لائے ہیں. شاہزیب مرزا بھائی کا تعلق بیسک جہلم سے ہے اور یہ حال مقیم ہے اٹلی کے اندر. ان کی خواہش تھی کہ یہ میرے ساتھ بیٹھ کے کچھ چند سوالات کریں اور ان سوالات کے جوابات لیں. تو آج اس سلسلہ میں یہ اپنے ان سوالات کو لے کر ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے سوالات کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے میں ان کو جوابات عرض کروں گا. تو اب میں شاہزیب بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی سوالات کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مرزا شاہزیب، جیسا کہ آپ سب دوستوں سے گزارش کی گئی تھی کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو تمام مذہبی اسکالر سے انشاءاللہ ملاقات کر کے جو ہمارے اہل سنت کے جو میرے سوالات ہیں جن سے ہم اختلافات رکھتے ہیں ان سے انشاءاللہ ان کی پراپر تفصیلاً گفتگو کی جائے گی. میں نے مفتی صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، انہوں نے الحمدللہ ہمیں ٹائم دیا، میں ان کا مشکور ہوں اور جزاکم اللہ خیرہ. مفتی صاحب بلا تحقیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے کچھ سوالات حساس سوال بھی ہوں گے، کچھ تلخ سوال بھی ہوں گے. میں پہلے اس کی معذرت کر لوں آپ سے. جی جی. میرا ذرا لہجہ بھی تھوڑا سا سخت ہے، آپ نے میری ویڈیوز دیکھی بھی ہیں تو میں اس لیے معذرت چاہوں گا کہ سوالات تلخ بھی ہو سکتے ہیں. اور لاسٹ میں ہم انشاءاللہ چشتی رسول اللہ کا معاملہ جو ہے
اس پہ بھی بات کریں گے جی انشاءاللہ۔ آپ کھل کے بات کریں، جو آپ کے سوالات ہیں آپ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، میں جیسا کہ مفتی صاحب پہلا جواب کی سوال کوشش کروں گا دینے کی۔ وہ کرتے ہیں کہ جیسا کہ بھی ریسنٹلی جڑا والا میں ایک واقعہ آیا ہے مسیح برادران کے حوالے سے، اس پہ ابھی تک علماء کرام کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا، جیسا کہ مسیح برادران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ گستاخی ہوئی ہے، اس کے متبادل مسلمانوں نے ان کے عبادت گاہوں پہ آگ لگائی، جا کے ان کے چرچوں کو آگ لگائی، یہاں تک کہ سننے میں یہ بھی آیا ان کے گھروں میں جا کے آگ لگائی۔ تو کیا اسلام میں کیا اصل اسلام کا کنسیپٹ ہے کہ گستاخ کے لیے کیا سزا ہے؟ کیا قانون اس پہ بولے گا یا عوام خود فیصلہ کر سکتی ہے؟ جیسا کہ باہر ممالک میں اگر کوئی گستاخی کرے تو پاکستان میں اس کا پروسیٹ کیا جائے گا، اس کی گستاخی پہ عمل دمل پاکستان میں کیا جائے گا، یا کیا اس پہ قانون کے شرعی تقاضا کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، اس پر میرا تفصیل کے ساتھ میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا، اور اس میں ہماری فقہ حنفیہ کا جو موقف ہے، بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے ائمہ احناف کا موقف، امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تحریرات اور ان کے فتاوی جات کی روشنی میں نے تفصیل کے ساتھ اس پر بیان بھی ریکارڈ کروایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر کوئی ملوث پایا جاتا ہے اور اس کے اوپر قانونی طور پہ حد بنتی ہے یا قانونی طور پہ اس پر سزا بنتی ہے، تو سزا نافذ کرنے کا جو حکم ہے وہ حاکم اسلام کو ہے۔ حاکم اسلام نے سزا نافذ کرنی ہوتی ہے، اور اس نے قصاص ہو یا حدود کا نفاذ ہو، تعزیرات ہو، اس کا مخاطب شریعت کے اندر وہ حاکم اسلام ہے اور قاضی ہے، اس نے ان سزاؤں کو نافذ کرنا ہوتا ہے۔ جہاں تک گستاخی کا تعلق ہے، جن لوگوں نے یہ معاملہ کیا جڑا والا کے اندر توہین قرآن کا یا توہین رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اصل میں دونوں طرف سے ایک انتہائی رویہ پایا جاتا ہے۔ ایک تو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ کوتاہی کا سامنا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ کوتاہی ان کی طرف سے ہوتی ہے کہ جتنی بھی آپ دیکھیں کہ اس طرح کی معاملات جتنے بھی پیش آئے ہیں پہلے سے، کسی مجرم کو سزا نہیں دی گئی، قانون کے کٹہرے میں لا کے اس کو کھڑا نہیں کیا گیا، اور جو ملک کا قانون اس طرح کے گستاخوں کے لیے بنا ہوا ہے اس کو عمل میں نہیں لایا گیا۔ تو یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے ایک بہت بڑا سمجھے کہ ایک المیہ ہے اور ایک بہت بڑی کوتاہی ہے، یہ بھی ایک انتہائی رویے پہ کھڑے ہیں۔ اور دوسری طرف سے جب قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اس طرح کے گستاخوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، تو پھر عوام اشتعال میں آتی ہے، عوام اشتعال میں آ کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتی ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کا، تو یہ تو شرعاً درست نہیں ہے کہ کوئی شخص فرد واحد قانون کو ہاتھ میں لے کے تو اس طرح کے معاملات کرے۔ اس کی پہلے بھی ہم نے حوصلہ شکنی کی ہے، اب بھی اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، جو چیز قانونی ہے اس کو قانون کے دائرے میں حل کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب، جیسا کہ قرآن پاک میں سورۃ الانعام آیت نمبر 159 میں اللہ فرماتا ہے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اس آیت کا اصل تقاضا کیا ہے؟ جیسا کہ کچھ علماء اس کو لے کے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دین میں فرقہ نہیں کرنا، جو کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ جس کا اللہ اور رسول سے تعلق نہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ ہمارے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر عوام اپنے آپ کو کہتی ہے بھائی ہم مسلمان، کوئی بھی نہیں کہہ رہا، زیادہ تر یہ کہتے ہیں میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ یہاں تک کہ ہماری مسجدوں کے باہر بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ دیوبندی کی مسجد ہے، یہ بریلوی کی مسجد ہے۔ کیا کوئی مسجد مسلمانوں کی نہیں ہے؟ کہ ہم فرقے، کیا یہ فتویٰ ہم پہ بھی آئے گا کہ ہم بھی فرقے واریت کر رہے ہیں؟ کہ اگر ہم بریلوی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس آیت کے انڈر آئیں گے؟ تو اس آیت کا اصل تقاضا کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں، آپ بالکل نیچے آ گئے ہیں، بریلوی، دیوبندی اور وہابی، اور اس میں آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ تھوڑا سا اسے اوپر جائیں، اگر آپ سنی شیعہ کا لفظ بولیں گے تو یہ اعتراض اور تقسیم کی بنیاد پہ جو آپ کا اشکال ہے وہ وہاں بھی ہوگا، جی، وہاں بھی فٹ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اگر مسلمان اپنی مسجد کو اس انداز سے اس کا نام شو کرتا ہے کہ یہ اہل سنت کی مسجد ہے، تو کیا اس کی بنیاد پہ وہ فرقے بازی کرنے والا ہے؟ اور یہ جو قرآن و سنت کے اندر فرقوں کی نفی کی گئی ہے اور فرقہ بازی سے روکا گیا ہے، وہ کون سی فرقہ بازی ہے؟ اگر آپ قرآن پاک اور حدیث کے جمیع دلائل کو دیکھتے ہیں تو وہ فرقے بازی ہے کہ جو جماعت کو چھوڑ کر ہو، مسلمانوں کی جو جماعت ہے، سواد اعظم ہے، اس کو چھوڑ کے جو فرقہ بنایا جائے اس پر عتاب ہے اور اس کی نفی کی گئی ہے۔ جیسے کہ جامع ترمذی کے اندر کتاب الفتن میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام جابیہ پر ایک خطبہ دیا تھا، اور اس
حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اور اسی حدیث کا مضمون پوری لمبی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ علیکم بالجماعت و ایاکم الفرقہ، تم پر جماعت کا ساتھ لازم ہے اور فرقوں سے بچ جانا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ تم نے جماعت کے ساتھ رہنا ہے اور فرقوں سے بچ جانا، فرقوں سے۔ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ فرقہ وہ ہے جو جماعت سے ہٹ کر ہے، یعنی جس فرقے کی نفی کی گئی ہے۔ ویسے تو فرقہ جو ہے وہ لفظ ہے عمومی طور پر گروہ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، جو حدیث ہے 73 فرقوں والی، اس کے اندر بھی فرقے کا لفظ بولا گیا، لیکن جن فرقوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، جس فرقہ بندی کی مذمت بیان کی گئی، وہ ہے جو جماعت سے ہٹ کر ہے۔ علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقہ، تم پر جماعت کا ساتھ لازم ہے اور فرقوں سے بچ جانا۔ تو معلوم ہوا کہ جو جماعت سے ہٹ کر ہیں وہ فرقے، جو جماعت سے ہٹ کر ہیں وہ فرقے، اور ان فرقوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ورنہ وہ جو حدیث ہے 73 فرقوں والی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئیں، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ 73 اور میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ فرقوں کا اطلاق یہاں بھی ہوا ہے، یعنی تقسیم کے معنی میں، گروہ کے معنی میں، کہ تقسیم ہو جائے گی اور گروہ در گروہ ہو جائے گی۔ 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہاں 70 سے جو لفظ ہمیں سمجھ آتا ہے وہ فرقہ ہی ہے، کہ فرقہ ایک جنت میں جائے گا، لیکن وہ ایک فرقہ جو جنت میں جانے والا ہوگا، وہ صحابہ نے جب پوچھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی الجماعت، وہ جماعت ہوگی۔ تو جس فرقے کی مذمت بیان کی گئی ہے وہ ہے جو جماعت سے ہٹ کر ہے۔ اگرچہ جماعت کو بھی فرقہ کہا گیا وہ 73 فرقوں والی حدیث کے اندر، لیکن اس کو جنتی بھی کہا گیا، اور مسلمانوں کا وہ فرقہ جو اجتماعیت پہ کھڑا ہے اور جو ہے نا وہ جماعت والا ہے، اس کا دامن تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اب رہ گیا آپ کا سوال یہ کہ مسجد کے اوپر اگر نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ مسجد اہل سنت و جماعت کی ہے، تو اہل سنت ہونا یہ اس وعید اور مذمت کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ 73 فرقوں میں سے ایک جماعت ہوگی۔ اہل السنہ والجماعہ، یہ اسی جماعت ہی کا نام ہے جو صحابہ کرام علیہ رضوان اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے عقیدے اور طریقے پر ہے، اور مسلمانوں کی جو جماعت آج تک چلی آ رہی ہے اس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ لہذا یہ جو فرقوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، یہ اہل سنت اپنے ساتھ لگانا، اور پھر اہل سنت کے اندر بھی ظاہر ہے کہ اہل سنت کا نام لینے والے، دعوے کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، تو اس میں اپنے امتیاز کے لیے اہل سنت اگر اپنا کوئی ٹائٹل الگ سے بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آج کل کے دور میں تقلید کرنا فرض ہے یا کسی کا مقلد ہونا لازمی ہے؟ اس بارے میں ذرا اپنا موقف پیش کر دیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مسائل شرع دو طرح کے ہیں۔ مسائل کی ایک قسم وہ ہے کہ جن کا اجتہاد اور تقلید کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور دوسری قسم مسائل کی وہ ہے کہ جن کا تعلق اجتہاد اور تقلید کے ساتھ ہے۔ جب ان مسائل کا تعلق اجتہاد کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے کہ اجتہاد غیر مجتہد تو نہیں کرے گا نا، مجتہد کرے گا جس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت موجود ہے۔ تو جن مسائل کا تعلق اجتہاد کے ساتھ ہے، ایک عامی شخص کو، غیر مجتہد کو، ان مسائل کے اندر مجتہد کی تقلید کرنا واجب ہے، ورنہ وہ مسائل کو حل ہی نہیں کر سکتا۔ ظاہر جب مسائل ہی اجتہاد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور وہ خود مجتہد نہیں ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص بیمار ہے، اسے دوائی کی ضرورت ہے، خود ڈاکٹر نہیں ہے، تو اسے دوائی کے لیے اور اپنی بیماری کا علاج کروانے کے لیے کسی طبیب اور حکیم کے پاس جانا پڑے گا۔ جن مسائل کا تعلق اجتہاد کے ساتھ ہے، اور وہ شخص جو مجتہد نہیں ہے، وہ ان مسائل میں مجتہد کی تقلید کرے گا اور اس پر تقلید کرنا واجب ہے۔ جی اچھا مفتی صاحب، ایک خاص گروہ کی جانب سے ایک بہت سوال اٹھایا جاتا ہے تمام فرقوں پہ کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو، یا ایک گروہ دوسرے گروہ کو مسلمان نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز نہیں سمجھتا، اور ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی ہر بندہ ہر پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اہل سنت کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے
اس بات کا کہ ہر فرقے کو یا ہر فرقے کے ہر فرد کو یہ کافر سمجھتے ہیں. ہمارے اہل سنت کے اوپر اگر یہ کوئی الزام لگاتا ہے تو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ جو لوگ ضروریات دین کے منکر ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ضروریات دین کے منکر ہیں، یا وہ لوگ جو ان ضروریات دین کے منکرین اور ان گستاخوں کو ان کی گستاخیاں جاننے کے بعد مسلمان ہی سمجھتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کو ہم مسلمان نہیں مانتے. باقی رہ گیا کسی بدعقیدہ یا ایسے بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ. تو اگر کسی بدعقیدہ کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے تو نماز سرے سے باطل ہے، اس کے پیچھے تو نماز سرے سے ہوگی نہیں. اور اگر کسی کی بدعقیدگی صرف گمراہی کی حد تک ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی شریعت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا ناپسندیدہ ہے. اس پر ایک ذخیرہ ہے احادیث کا جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بدعقیدہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مبغوض ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی اس سے ناراضگی ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مدینہ شریف کے اندر کسی بدعت کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول کرے گا. یعنی وہ جو صاحب بدع، جو گمراہ شخص ہے، بدعتی شخص ہے، نہ اس کا نفل قبول ہوتا ہے نہ اس کا فرض قبول ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث سنن دارقطنی اور دیگر اور کتابوں کے اندر حدیث ہے، اگرچہ اس کی صحت کے اوپر کلام ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نماز قبول کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا امام اس کو بنائے جو بہتر ہو، کیونکہ تمہارے امام تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان تمہارے نمائندے ہیں. تو امام چونکہ بندے یعنی مقتدی اور اللہ رب العزت کے درمیان نمائندہ ہے، نمائندہ وہ ہونا چاہیے جو متشرع ہو، سید العقیدہ ہو اور عمل کا بھی اچھا انسان ہو، اللہ کی بارگاہ میں مقبول شخص ہو. جو اللہ کی بارگاہ میں مبغوض ہے، جس کو اللہ پسند نہیں فرماتا، اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہے، ایسے شخص کو امامت کے لیے مصلی پہ کھڑا کرنا شریعت میں ناپسندیدہ ہے. ناپسندیدہ جس کو ہم کہتے ہیں مکروہ اصطلاح میں، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اگر اس کی بدعت گمراہی کی حد تک، اور اگر کفر کی حد تک ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا سرے سے باطل ہوگی ہی نہیں نماز. اچھا، بریلوی حضرات پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کا جو عقیدہ توحید ہے وہ عقیدہ شرعی توحید ہے، وہ ان کا عقیدہ توحید کا معیار جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر بزرگوں کو پکارتے ہیں اور بزرگوں کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں. تو بریلوی حضرات میں مطلب بریلویت میں معیار کیا ہے عقیدہ توحید کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بہتان ہے اہل سنت و جماعت کے اوپر کہ بریلوی سنی جو ہے نا یہ ولیوں کو یا اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ سے بڑھا دیتے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا اتہام ہے، بہتان ہے. اور جو بندہ ایسا دعویٰ کر رہا ہے وہ اس پر ثبوت پیش کرے گا، دلیل پیش کرے گا. اور پھر آپ کو پتہ یہ تو جو معترضین ہیں ان کے ہاں بھی بات طے شدہ اور مسلمہ ہے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی ہندوستان پاکستان کے اندر ہوں یا اہل سنت کا عقیدہ جو صوفیہ کا خوش عقیدہ جو سنی مسلمان ہیں یہ نظریہ بلاد عرب کے اندر ہو، پوری دنیا کے اندر میجورٹی مسلمان اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح احادیث موجود ہیں کہ یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. اور مراد اس سے بالکل واضح ہے، احادیث کو اگر آپ جمع کر کے دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر یا اکثری اور اغلبی طور پر یہ امت شرک میں گرفتار نہیں ہو سکتی. میں اکثری طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ للاکثر حکم الکل، اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہیں. اب اس امت کا اکثر حصہ اہل سنت و جماعت پہ مشتمل ہے، مبنی ہے، اور پوری دنیا کے اندر عرب کے اندر عجم کے اندر سنی مسلمان سب سے زیادہ ہیں اور اکثریت کے اندر ہیں. اگر نعوذ باللہ تعالیٰ یہ بات تسلیم کی جائے کہ سنی شرک کرتے ہیں، اور شرک جس کو کہا جاتا ہے مزارات اولیاء پر جانے کو یا مزارات اولیاء سے فیض و برکت حاصل کرنے کو یا استشفاء یا استغاثہ یا توسل کو اگر شرک کہا جائے تو یہ تو اکثریت کے ساتھ صرف سنی مسلمان نہیں بلکہ اہل تشیع بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں. تو اب اس اعتبار سے تو سمجھ لیں کہ چند وہابی فکر کے نجدی فکر کے لوگ رہ جائیں گے جو توحید پر قائم ہیں، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ کافر اور مشرک قرار پائیں گے.
اور احادیث جو بتا رہی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو واضح حدیث ہے، ان میں سے 3 احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کے بیان فرمایا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، اور مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے، اور اس سے مراد امت ہی ہے۔ اور پھر دوسری حدیث حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ صحابہ یہ بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے، ایو یوم ھذا، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یوم الحج الاکبر، آج حج اکبر کا دن ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر، جامع ترمذی کے اندر اور مسند احمد بن حنبل کے اندر تقریباً 3 سے 4 صحابہ سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمرو ابن الاحوص رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے۔ اس میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے لوگ اس کی عبادت کریں، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہارے ان شہروں میں شیطان کی عبادت کی جائے، اور شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہارے ان شہروں میں کبھی اس کی عبادت کی جائے۔ اور پھر اس کے علاوہ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ سے مسند احمد بن حنبل میں ایک دوسری حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری۔ یعنی اگر حضور کو اپنی امت پر اس سے بڑے کسی خوف کا خدشہ ہوتا تو حضور یہ فرماتے کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی شرک اکبر میں، شرک جلی میں، جس کو شرک اعتقادی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر نہ فرما کے اس بات کو واضح فرما دیا کہ امت شرک جلی میں مبتلا نہیں ہوگی۔ ہاں شرک اصغر جس کو ریاکاری کہا گیا ہے وہ عملی شرک ہے، وہ شرک اعتقادی یعنی مخرج عن الملہ جو اسلام سے نکالنے والا ہے وہ شرک نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گارنٹی اس بات پر کہ امت اکثری طور پر، اغلبی طور پر اور مجموعی طور پر شرک میں گرفتار نہیں ہو سکتی، بلکہ اسے نیچے آ جائیں، امت تو گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، امت کا اجماع معصوم ہے۔ اور کتنی احادیث اس پر موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا۔ یہ امت جب گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو شرک پہ جمع کیسے ہو سکتی ہے، یا اکثری حصہ شرک میں مبتلا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اس امت کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ خیر امت ہے۔ تو اہل سنت میجورٹی میں ہے، کثرت میں ہے، عجم سے لے کر عرب تک بحمد اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے سنی مسلمان ہی زیادہ۔ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ یہ شرک کر رہے ہیں تو نعوذ باللہ تعالیٰ امت کا اکثر حصہ مشرک قرار پائے گا۔ اب رہ گئی بات یہ کہ یہ بابوں کو پکارتے ہیں یا یہ شرک کرتے ہیں، تو جن جن چیزوں کو یہ لوگ شرک کہتے ہیں وہ ہرگز شرک نہیں ہے، یہ شرک کا الزام اور اتہام ہے اہل سنت و جماعت کے اوپر۔ صرف انہی کو نہ دیکھیں، ان سے اوپر آپ اسلام کی جو تاریخ ہے ماضی بعید میں چلے جائیں، خوارج نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک کہا، حتیٰ کہ سنن نسائی کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے صحابہ کو معاذ اللہ تعالی یہودی راہب نے مشرک کہا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس یہودی راہب نے آ کے یہ کہا کہ اے محمد نعم القوم انتم، تم اچھے لوگو، لولا انکم تنددون وانکم تشرکون، تم اچھے لوگو اگر تم شرک نہ کرو اور اللہ کے برابر نہ ٹھہراؤ۔ اس یہودی عالم نے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر معاذ اللہ شرک کا فتویٰ لگایا، تو وہ جھوٹا تھا۔ نہ صحابہ شرک کرتے تھے، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا کوئی معاملہ ایسا تھا، بالکل یہ جھوٹ اور بہتان تھا۔ ایسے اہل سنت و جماعت کے اوپر یہ بہتان لگایا جاتا ہے۔ باقی بات آئے گی شرک کی ڈیفینیشن کی، تعریف کی، تو اس کے اوپر تفصیل ہے۔ یہ پہلے طے کریں کہ شرک ہوتا کیا ہے، شرک کس کو کہتے ہیں، شرک کی تعریف کیا ہے، اس تعریف کے مطابق پھر ہم دیکھیں کہ کون سی چیز شرک ہے اور کون سی چیز شرک سے باہر ہے۔ جیسا کہ علامہ صاحب آج کل کافی عموماً ہے، جب علماء اسٹیج پر بیٹھتے ہیں تو ایسے کئی واقعات سنا رہے ہوتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں سیدھے سیدھے۔ جی تو ایک ایسا مطلب پوائنٹ آف ویو بہتان کہہ لیں یا الزامات کہہ لیں لگایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ سب بلنڈر ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث سے یہ ثابت کریں کہ آپ کے علماء یا آپ کے بابے جو بھی ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، یہ مرنے کے بعد قبر میں ان کی طاقتیں بڑھ جاتی ہیں۔ وہ کیونکہ الزامات یہ ہیں کہ جیسے جہلم میں رہتا ہوں، جہلم میں پیر سلمان پارس صاحب ہیں، کسی خاص نام بھی میں مثال لے رہا ہوں، ایک بزرگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جہلم کے اندر انہوں نے
47 کے اٹیک ہوئے ہیں ان کو روکا. کراچی چلے جائیں وہاں پہ کہہ رہے ہیں سمندر روکا ہوا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ زندہ ہوتے ہوئے ان کی طاقتیں نہیں ہوتی, مرنے کے بعد طاقتیں کیسے بڑھ جاتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ انبیاء اور اولیاء کی روحانی طاقت اور اس کے تصرف کے منکر ہیں, وہ یہ بتائیں کہ زندگی میں ان کو کوئی طاقت حاصل ہوتی ہے. انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات اور اولیاء اعظام, ان کو زندگی میں ان کی جو ظاہری حیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی طاقت اور تصرف ان کو دیا ہے یا ان کے پاس ہوتا ہے؟ اگر تو زندگی میں ان کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ طاقت جو زندگی میں ہوتی ہے وہ ان کی فزیکل جسمانی طاقت ہوتی ہے کہ روحانی طاقت ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم جب بھی دلیل پکڑیں گے تو قرآن پاک سے لیں گے, حدیث سے ہم استناد کریں گے. اب کوئی 5ویں صدی 6ٹھی صدی کے اندر کوئی واقعہ پیش آیا ہے اگر, تو وہ واقعہ تو کسی بعد والی کتاب کے اندر ہی ہوگا نا. اس واقعے کو 5ویں 6ٹھی 7ویں صدی 8ویں میں کوئی واقعہ آ رہا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ قرآن و سنت سے کیا اس کا ثبوت ہے یا یہ قرآن و سنت کے مخالف تو نہیں ہے. تو ہم اصل استناد قرآن پاک سے کریں گے. جب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل کے ایک ولی اللہ آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کے جو کاتب تھے, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے السنن الکبریٰ للنسائی کے اندر روایت ہے. قرآن مجید کی سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام اور ان کے ایک درباری اور ان کے ایک امت کے ولی کا ذکر کیا ہے, جنہوں نے سلیمان علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ میں بلقیس کا تخت لے کے آؤں گا. قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اب یہ واقعہ موجود ہے کہ آصف بن, یہ جو قالا کا فاعل ہے جس کے پاس علم تھا, یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب آصف بن برقیہ تھے. انہوں نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا ملکہ بلقیس کا تخت. کتنی دیر؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے. اب آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنی دور دراز پڑا ہوا تخت آصف بن برقیہ جو لے کے آئے, وہ اپنی فزیکل جسمانی طاقت کے ساتھ لے کے آئے یا کہ روحانی طاقت کے ساتھ؟ زندگی میں یہ طاقت اگر ولی اللہ کو حاصل ہو سکتی ہے تو ثابت ہوا کہ شرع سے یہ چیز محال اور ناممکن نہیں ہے. ناممکن نہیں ہے. آپ اگر کو اٹکل پچو کر کے یہ کہیں کہ دیکھیں یہ طاقت فلاں کو حاصل ہے تو فلاں کو کیوں نہیں حاصل؟ جس طرح ہم اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں صحابہ کو یہ طاقتیں حاصل کیوں نہیں؟ بھئی صحابہ سے اگر کسی کرامت کا یا اس طرح کی کوئی خارق عادت چیز کا صدور نہیں ہوتا تو اس کا یہ کم نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی ان کرامات کا انکار کر دیں, ان تصرفات کا انکار کر دیں. یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے, اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے وہ طاقت دے اور جس کو جو چاہے جیسے کرامت کا صدور فرما دے. صحیح بخاری کے اندر 3045 نمبر حدیث ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, لیکن حضرت خبیب کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. لیکن صحیح بخاری کی 3045 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ مکہ شریف کے اندر مشرکین کے ہاں قید تھے, بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. تو بنت حارث راویہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں بے موسم انگوروں کے گچھے موجود تھے جن کو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے کھا رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شب ابی طالب میں تقریباً 3 سال حضور وہاں محصور رہے. حضور کے ساتھ حضور کے صحابہ بھی تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے وہاں گھاس کھا کے گزارا کیا, لیکن وہاں انگوروں کے گچھے آنے کا ذکر نہیں ہے. خندق کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھوک کی وجہ سے اپنے شکم اطہر پر پتھر باندھے, وہاں انگوروں کے گچھے آنے کا ذکر نہیں ہے. ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے اس کا ذکر موجود نہیں ہے. تو اب یہ جو حدیث حضرت خبیب کے لیے کہ ان کے پاس بے موسمی انگوروں کے گچھے آئے, اگر ابو بکر عمر عثمان و علی کے لیے کرامت ثابت نہیں ہے تو کیا ان کا انکار کر دیا جائے؟ حالانکہ یہ مفضول صحابی ہیں اور خلفائے راشدین افضل صحابی ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ جو چیز افضل کے لیے ثابت نہیں ہے وہ مفضول کے لیے بھی ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. اب آ جائیں آپ کے سوال کی جو نا وہ ہم پیچھے اس کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اولیاء اللہ کی روحانی طاقتیں ان کے فوت ہونے کے بعد کیا بڑھ جاتی ہیں؟ تو پہلے تو یہ ہے کہ زندگی کے اندر ان کو طاقت حاصل ہے. اگر زندگی کے اندر حاصل ہے تو وہ کون سی طاقت ہے؟
जिस्म की के रूह की, यकीनन रूह की ताकत है और रूह नहीं मरती। इस पर इजमा है अहले सुन्नत व जमात का, और मुहद्दिसीन और उलमा ने इजमा नकल किया है कि मौत रूह के मरने का नाम नहीं है, मौत रूह के जिस्म से अलग हो जाने का नाम है। यानी जो ही रूह जिस्म से निकलती है, अलग होती है, तो इंसान के ऊपर मौत तारी हो जाती है, और फिर इंसान कब्र में जाता है तो कब्र में उस रूह का उसके जिस्म के साथ ताल्लुक बाकी होता है। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि जिस वक्त तुम मैयत को दफना के आते हो तो तुम जब चलते हो यस्माउ क़रअ निआलिहिम, मैयत तुम्हारे पाँव की आहट भी सुनती है। अब इस हदीस से यह साबित हो रहा है कि आम जिंदा बंदे को अगर आप इस तरीके से किसी गड्ढे के अंदर दफन करके ऊपर से मनो मिट्टी डाल दें तो बाहर क्या हो रहा है उसके अंदर पता नहीं चलेगा, लेकिन मैयत के ताक़ुल, शऊर और इदराक और एहसास में जब उसकी रूह जिस्म से निकल जाती है लेकिन उसका ताक़ुल और शऊर और इदराक के एतबार से उसके जिस्म के साथ ताल्लुक होता है, तो उसकी हिस्स भी बढ़ जाती है, उसका इदराक भी बढ़ जाता है और उसका शऊर भी बढ़ जाता है। इस हदीस की बुनियाद पे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है। और जो मैंने आपके सामने पूरी तमहीद बयान की कि ताकत रूह की है, तसर्रुफ रूह का है, वो रूह जब कालिब से आज़ाद हो जाती है तो उसकी ताकत भी बढ़ जाती है और आज़ाद होने की बुनियाद के ऊपर उसके तसर्रुफात भी करने में उसको आसानी होती है। जैसे कि मैंने पहले बयान किया ना कि तख्ते बल्कीस वाला, आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू पे एक बहुत बड़े स्कॉलर ने भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। वो कह रहे हैं कि वो जो किताब की ताकत थी ना, वो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को ही दी हुई थी, क्योंकि किताब की ताकत सिर्फ नबी के पास होती है और हज़रत सुलेमान खुद ही अपनी रूहानी ताकत से वो लेके आए थे। इस पे क्या मौक़िफ़ है आपका? जिस जो ना वो इस्लामी स्कॉलर ने ये बात की है, सवाल ये है कि कुरान पाक में तो इसका जिक्र नहीं है। कुरान पाक में तो वाज़ेह है क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताबी, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलका बिल्कीस के तख्त लाने का मुतालबा किया कि कौन लेके आएगा, तो पहले जन्ने का, खबीस जन्ने, और उसके बाद फिर उस शख्स ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था। अब वो कौन था जिसके पास किताब का इल्म था और उसने कहा कि मैं लेके आऊंगा? ज़ाहिर है कि हम कुरान पाक की तफसीर देखेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम या हुजूर के सहाबा ने इसकी तफसीर क्या की है। तो अस-सुनन कुबरा लिन्निसाई, इमाम निसाई की किताब के अंदर सनद के साथ ये हदीस मौजूद है कि हिब्रुल उम्मा मुफस्सिर कुरान सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि वो जो तख्त लाने वाला है ना, कातिब सुलेमान आसिफ, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम का कातिब आसिफ था, आसिफ बिन बरखिया था। तो ये तो वाज़ेह हदीस से साबित हो गया कि वो तख्त लाने वाला आसिफ बिन बरखिया था, जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का कातिब था। उनको भी उम्मत का नबूवत हासिल थी? नहीं नहीं थे, नहीं, क्योंकि उनकी स्कॉलर की तरफ से कहा गया कि जो किताब का इल्म है वो सिर्फ नबी को दिया जाता है, किसी और शख्स को नहीं दिया जाता। कुरान पाक अल्लाह की किताब है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के उम्मतियों के पास, हुजूर के सहाबा के पास, ताबीन, तबा ताबीन, सबके पास किताब का इल्म है। ठीक हो गया, ये तो दावा बिला दलील है। अच्छा, आपकी एक वीडियो पर पाकिस्तान और यूरोप में बहुत धमाल मचा है और बहुत सारी वीडियोस भी आपके ख़िलाफ़ बनी हैं, काफ़ी अहले सुन्नत के उलमा भी आपके ख़िलाफ़ आए हैं। इल्लामा इकबाल पे जो आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया, क्या उनके जो किताबें हैं या उनके जो नज़रियात हैं वो इस्लामिक नहीं हैं? अगर इस्लामिक नहीं है या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखा जाए तो यूरोप के अंदर इल्लामा इकबाल को काफ़ी परिदाई हासिल है और उनके नाम पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और काफ़ी लोग उनको फॉलो भी करते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी तहरीकें भी उनको फॉलो कर रही होती हैं। तो क्या वो जो फतवा उन पे आ रहा है, क्या इन पे भी आएगा? बात ये है कि फतवे को 2 मिनट के लिए उससे ज़रा कतई नज़र करके, पहली बात ये है कि जो मैंने अपना डॉक्टर इकबाल के हवाले से मैंने डॉक्टर इकबाल के नज़रियात पर बात की है ना, सवाल के जवाब में, कि सवाल ये है कि डॉक्टर इकबाल के नज़रियात कैसे थे, तो मैंने उनके नज़रियात उनकी किताबों से एक दस्तावेज़ात की सूरत में पेश किए हैं और विद रेफरेंसेस मैंने सारी चीज़ें ऑन कैमरा दिखाई हैं किताबों से। और वो किताबें जो बाकायदा सरकारी इदारों से छप रही, बज़्म इकबाल से और इकबाल एकेडमी से, बाकायदा जो सरकारी इदारे हैं वो किताबें उन इदारों से छपी हुई हैं और डॉक्टर इकबाल के जो नज़रियात हैं उनके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, कादियानियों के हवाले से डॉक्टर इकबाल ने अपनी किताबों के अंदर जो कुछ लिखा वो मैंने रेफरेंसेस के साथ दिखाया। फिर सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ के बारे में डॉक्टर इकबाल के क्या नज़रियात थे, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नईदी के बारे में और इस्माइल देलवी के बारे में और दीगर जो सारी चीज़ें वो मैंने
ایک دستاویزات کے طور پہ چیزیں رکھی ہیں. باقی فتویٰ علماء نے جو فتوے دیے ہیں وہ اپنی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. آپ کی ویڈیو کو ایسا پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ علامہ اقبال ایسا مسلم نہیں تھے، ان کو سننے والا بھی مسلم نہیں ہے. نا یہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں. سننے والا بھی مسلم نہیں ہے، یہ تو میرے اوپر تحکم اور زیادتی ہے، اور جو بندہ ایسی بات کر رہا ہے نہایت سینہ زوری سے وہ کام لے رہا ہے. اچھا، ایک نظریات کے حوالے سے میں نے بات کی کہ ان کے نظریات جو ہیں ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں جو کہ اسلامی نقطہ نظر سے قابل گرفت ہیں اور قابل مواخذہ ہیں، اور علماء نے اس کے اوپر مواخذہ بھی کیا ہے، گرفت بھی کی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے جو اشعار ہیں، مثلا وہ لکھتے ہیں کہ فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا گریبان چاک یا دامن یزداں چاک. یزداں یعنی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہ قیامت والے دن میرا جنوں فارغ نہیں بیٹھے گا، یا اپنا گریبان پھاڑ دوں گا یا اللہ کا پھاڑ دوں گا، نعوذ باللہ تعالیٰ. تو یہ یقیناً قابل گرفت شعر ہے. اسی طرح ایک اور شعر انہوں نے لکھا، تیرے سمندر میں باقی نہیں ہے، کیا بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے، پیاسے کو ملے سمندر سے شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں ہے. اور پھر ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھا کہ کہا تصویر نے تصویر گر سے، نمائش ہے میری تیرے ہنر سے، لیکن یہ کس قدر نامنصفی ہے کہ تو پوشیدہ ہے میری نظر سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک اور جگہ پہ ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر لکھا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ فارسی میں ہے، در دشت جنومن جبریل زبو سیدے، یزداں بکمند آور اے ہمت مردان. کہ میرے دشت جنوب میں جبریل چھوٹا سا شکار ہے، کماند ڈالنی ہے تو یزداں پہ یعنی اللہ پہ کماند ڈال، جبریل تو تیرا چھوٹا سا شکار ہے. تو اس طرح کے جو اشعار قابل گرفت ہیں، علماء کے فتوے بھی موجود ہیں، علماء نے اس کے اوپر مواخذہ اور گرفت بھی فرمائی ہے، اور میں نے جو بات کی وہ میں نے دستاویزات پیش کی ہیں اس سلسلے میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا علامہ صاحب، اسلام میں پیری مریدی کا کیا کنسیپٹ ہے؟ کیا کیونکہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے وہ ایسا جنت میں جائے گا یا اس کی آخرت صحیح نہیں ہے، پیر بنانا ضروری ہے. پیری مریدی کا کنسیپٹ ہے کیا اصل میں یہ، اور اصل پیر کون ہے، کیسے پہچان ہوگی اس کی؟ دیکھیں، جو شیخ خاص کی بات ہوتی ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے پاک پہ آ کے بیعت کرتے تھے. ایک ہے بیعت ایمان، یعنی کوئی پہلے کافر تھا اور حضور کی بارگاہ میں آیا اسلام قبول کرنے کے لیے اور حضور کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی، یہ بیعت ایمان ہے. اور ایک ہے بیعت جہاد، جہاد کرنے کے لیے بھی صحابہ کرام حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے. اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 18 ہے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے اس بات پر بھی بیعت لی کہ تم اس بات پر میرے ساتھ بیعت کرو کہ تم معروف میں میری اطاعت کرو گے اور جو برے کام ہیں تم ان کے قریب نہیں جاؤ گے، اس پر تم میرے ساتھ بیعت کرو. تفصیلی حدیث ہے. تو یہ جو ہمارے مشائخ کا سلسلہ پیری مریدی کا ہے، اس کی اصل وہ حدیث ہے کہ گناہوں سے بچنے کی اور معروف پر عمل کرنے کی بیعت لینا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور اس بات پر بیعت کرنا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے ثابت ہے. اور یہ سلسلہ آگے پھر آج تک چلتا آ رہا ہے. اصل بیسک جو ہے وہ بیعت کا کنسیپٹ سنت سے ثابت ہے. باقی رہ گئی بات یہ کہ جو کسی کا مرید نہیں ہے یا جس کا کوئی پیر نہیں ہے تو اس کا پیر شیطان ہے، یہ جو جملہ بولا جاتا ہے اس کا مفہوم سمجھیں کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اور اس مطلب کو خود امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جو خود اپنی منمانی کرتا ہے اور وہ قرآن و سنت کی تشریحات میں اسلاف امت کا پابند نہیں رہتا، بلکہ اسلاف امت سے ہٹ جاتا ہے اور سلف کے منہج سے ہٹ کر خود اپنی منمانی کرتا ہے، وہ بے پیرا ہے، بے مرشدہ ہے. اور ایسا شخص اس کا پیر شیطان ہے، یعنی شیطان اس کو کسی بھی وقت بہکائے گا اور اس کو شیطان گمراہ کر دے گا. اگر کوئی شخص قرآن و سنت کو مانتے ہوئے اس کی تشریحات وہی مانتا ہے جو اسلاف امت سے صحابہ تابعین اتباع تابعین اور پھر ائمہ مجتہدین اور اسلاف امت سے چلی آ رہی ہے، تو وہ بے پیرا اور بے مرشدہ نہیں ہے. باقی بیعت خاص، کسی خاص شیخ کو اپنی رہنمائی کے لیے پکڑ لینا کہ اس سے میں دینی تعلیمات حاصل کروں اور اب میری جتنی دینی ضروریات ہیں میں اس سے پوری کرتا رہوں، تو یہ ایک مستحب طریقہ ہے اور یہ سلسلہ ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے الحمدللہ. اب آخری 3 سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ذرا کرٹیکل سوال بھی ہیں اور ذرا تھوڑے تلخ بھی ہو سکتے ہیں. جی جی.
جیسا کہ ایک بہت بڑے مکاتبہ فکر کے اس ٹائم آپ کہہ لیں امام ہیں، ان کی جانب سے ایک حدیث بیان کی گئی ہے. جیسے کہ ہم نے تو بچپن سے ایک حدیث سنی ہے کہ حسین منی انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. لیکن ان کی جانب سے بھی ایک ویڈیو اور ایک ان کا رسالہ بھی چھپا ہے کہ معاویہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. اس کی کیا شرح، کیا یہ حدیث موجود ہے؟ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ دیکھیں، حدیث کے حوالے سے یہ بات پہلے بنیادی طور پر دیکھنی چاہیے کہ آیا کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے. تو حدیث تو ہے، یہ روایت کتب کے اندر موجود ہے. البتہ پھر اگلا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ آیا حدیث ہونے کے بعد یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچتی بھی ہے کہ نہیں پہنچتی. تو البتہ جو ہماری مین کتابیں ہیں حدیث کی، ان کے اندر حدیث نہیں ہے. حدیث بہرحال کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، اور غالباً یہ روایت جو ہے وہ درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، ضعیف درجے کی ہے. حدیث بہرحال کتابوں کے اندر. اور کیونکہ نا عوام یہ کہتی ہے کہ جیسے 2812 حدیث موجود ہے بخاری کی، حضرت منسوب کرتے ہیں حضرت معاویہ کے خلاف نا، اور کہتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی ایک مکاتبہ اسی مکاتبہ فکر کے لوگوں نے نعرے لگائے کہ سیاست معاویہ مرحبا کے، تو کہہ رہے ہیں یہ اہل البیت کے خلاف جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن تو اہل البیت کے نعرے لگا رہا ہے، انما یرید اللہ لیذبح اہل البیت. اس کے بعد کل ما اسألکم علیہ اجر، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں حدیثیں موجود بھی نہیں ہیں ان کو آپ بڑھا رہے ہیں اہل البیت سے. تو ایدا بریلوی حضرات اہل البیت سے دشمنی کے اس پہ آ کے حضرت معاویہ کی شان بڑھا رہے ہیں اور ان کی ڈھا رہے ہیں. اور ایدا بخاری میں موجود ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو وہ اس میں حضرت معاویہ کو باغی کہتے ہیں. تو باغی کا کنسیپٹ بھی ذرا سمجھا دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بریلوی ان کے بارے میں یہ الزام لگانا ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے بڑھاتے ہیں. اہل بیت سے مراد اگر حضرت سیدنا مولا علی کی ذات ہیں یا ان سے بڑھاتے ہیں تو یہ تو ایک بہتان ہے. اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے یا کوئی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بریلوی سنی تو نہیں ہے. کیونکہ ہمارے امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلہ میں بالکل دو ٹوک واضح موقع بیان کیا ہے، اور فتاوی رضویہ ہی کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی عظمت کا گھوڑا 500 سال تک برکردار تیز رفتار، فرماتے ہیں برق رفتار یعنی بجلی کی طرح وہ تیز دوڑتا رہے 500 سال تک، تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتا. یعنی کوئی اس اعتبار سے عظمت و شان کے حوالے سے تو کوئی سنی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ حضرت معاویہ حضرت علی سے افضل ہیں. یہ تو دور کی بات ہے، کوئی برابر بھی نہیں کہہ سکتا. اور خود سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان موجود ہے تاریخ دمشق کے اندر. ابو مسلم خولانی علیہ رحمہ جب گئے حضرت امیر معاویہ کے پاس، تاریخ دمشق کی جلد نمبر 59 اور اس کا صفحہ 132 ہے غالباً. اور اس روایت کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس کو کہا ہے کہ یہ جید سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. ابو مسلم خولانی نے حضرت امیر معاویہ سے جا کے کہا انت تنازع علی، آپ علی سے جھگڑا کرتے ہیں، کیا آپ علی کی مثل ہیں، آپ ان کے برابر ہیں؟ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں علی کے برابر نہیں ہوں، علی مجھ سے افضل ہیں. لیکن اے ابو مسلم خولانی، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ظلماً شہید کیا گیا، وَأَنَا بْنُ عَمِّهِ، اور میں ان کے چچا کا بیٹا ہوں، میں ان کے قاتلین سے قصاص کا مطالبہ کرتا ہوں. تو حضرت علی حضرت عثمان کے قاتلین میرے حوالے کر دیں تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا. یعنی اس روایت کے اندر حضرت امیر معاویہ نے خود تسلیم کیا ہے کہ میں علی کے برابر نہیں ہوں، علی مجھ سے افضل ہیں. تو وہ کون سا سنی بریلوی ہے کہ جو کہے گا کہ حضرت معاویہ حضرت علی سے افضل ہیں؟ افضل تو دور کی بات ہے، ہم تو برابر بھی نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ اتنا فرق ہے کہ 500 سال تک تیز گھوڑا حضرت معاویہ کی عظمت کا دوڑتا رہے تو وہ حضرت علی کی عظمت و شان کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اب یہ امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. باقی رہ کی بات حضرت معاویہ کی فضیلت کی، تو یقیناً وہ صحابی رسول ہے. ہم کہتے ہیں ان کی کوئی اور فضیلت کچھ بھی ثابت نہ ہو، صرف اتنی فضیلت کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں. اب دیکھیں صحابہ کے دو طرح کے فضائل ہیں، ایک عمومی فضائل ہے اور ایک خصوصی فضائل ہے. عمومی فضائل یعنی جس میں حضور کے صحابہ کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی کہ جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف صحبت ملا ہے، حضور کے صحابی ہونے کا شرف ملا ہے، تو یقیناً یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اور یہ وہ فضیلت ہے کہ امت کے اندر آنے والے جتنے بعد والے اولیاء اللہ ہیں وہ اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے، چاہے وہ کسی بھی درجے کا بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو. ایک عمومی فضائل ہے اور ایک ہے خصوصی فضائل.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی فضائل بھی حدیث کے اندر موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ہادی اور مہدی ہونے کی دعائیں فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کتابت وحی کے منصب پر مامور فرمایا۔ یہ کہتے نہیں وہ کتابت وحی نہیں تھی، وہ خطوط کے کاتب تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیگر بادشاہوں کو اور سلاطین اور فرما رواؤں کو خط لکھتے تھے تو وہ حضور حضرت معاویہ سے لکھواتے تھے اعلیٰ سبیل تنزل۔ اگر یہ بات بھی مانی جائے کہ وہ خطوط کے کاتب تھے، خط لکھتے تھے، تو کیا خطوط کا کاتب ہونا کوئی فضیلت نہیں؟ بے شک ایسا جو مقصد کا منصب ہے کہ باقی سلاطین اور حکمرانوں کو خطوط لکھوائے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک فرما روا کسی دوسرے ملک کے فرما روا کو خط لکھتا ہے تو اس میں اہم اور راز کی بات ہے، اور حضرت معاویہ سے لکھوائی جا رہی، یہ بھی ان کی فضیلت ہے۔ تو عمومی فضائل بھی ہیں، ان کے خصوصی فضائل بھی ہیں، پھر ان کے جو ذاتی اپنے خصائص ہیں اس اعتبار سے کہ وہ ایک ذہین و فطین انسان تھے، یعنی ان کے اندر ایک جو ہے نا وہ تدبر، سیاست اور فہم و فراست، یہ ان کا ایک معاملہ تھا، تو یقیناً ان کی فضیلت ہے۔ باقی رہے کی بات حدیث عمار کی، تو حدیث عمار کے حوالے سے ہمارا موقف یہی ہے کہ حدیث عمار جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صرف حدیث عمار نہیں ہے، اس پورے سینیریو کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث عمار جس کو بہت زیادہ بنیاد بنایا جاتا ہے، اس حدیث کی جو استنادی حیثیت ہے سب سے پہلے اس پر بات ہوگی۔ یعنی یہ حدیث خبر متواتر کے درجے کی ہے، خبر واحد کے درجے کی ہے، خبر مشہور کے درجے کی ہے۔ اگر یہ خبر متواتر کے درجے کی ہے تو تواتر لفظی کے ساتھ ثابت ہے یا تواتر معنوی کے ساتھ ثابت ہے، اور یہ تواتر جو ہے وہ کس دور میں شائع ہوا؟ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ حدیث تواتر کے درجے تک پہنچ چکی تھی، اور کسی موقع پر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حروب اور اپنی جنگوں کے اندر اس حدیث کا کسی موقع کسی مقام پہ حوالہ دیا، بلکہ اس کے برعکس سنن ابی داؤد کے اندر صحیح حدیث موجود ہے 4666 نمبر کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ جو جنگیں کی ہیں، ان جنگوں کو آپ نے جو کیا ہے، کیا آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ لیا تھا، آپ کا حضور کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا، یا کہ آپ نے اجتہاد کے ساتھ یہ جنگیں لڑی ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ میں نے اپنے اجتہاد کے ساتھ لڑی۔ حدیث ہمارا اپنی جگہ پہ موجود ہے، تو اس کے اوپر تفصیلی کلام۔ اب ہمارا موقف جو نا پہلے اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارا اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ان حروب اور جنگوں کے اندر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر ہیں اور ثواب پر ہیں، مصیب ہیں، لیکن مقابلے کے اندر پہلی جنگ جو جنگ جمل ہوئی ہے اس میں حضرت سیدنا زبیر ابن العوام، حضرت طلحہ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ اگر مقابلے میں آئے ہیں تو ان کا جو موقف تھا وہ اجتہاد پہ مبنی تھا۔ پہلے ان کا فیصلہ ہوگا نا، جنگ صفین تو بعد میں آ رہی ہے۔ یہ جو مقابلے میں آئے ہیں تو کس بنیاد پہ؟ ذاتی دشمنی اور اناد کی بنیاد پہ یا کہ اجتہاد کی بنیاد پہ؟ تو اجتہاد کی بنیاد پہ۔ اسی طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی مقابلے میں آئے ہیں تو وہ اجتہاد کی بنیاد پہ۔ پھر آگے سوال پیدا ہوگا کہ اجتہاد تھا تو مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو دلیل کے ساتھ کرتا ہے، ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ تو دلائل دیکھیں جانے بین میں موجود ہیں۔ ادھر سیدنا مولا علی کے پاس بھی دلائل موجود ہیں، حضرت طلحہ اور زبیر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنے موقع پر بھی دلائل رکھتے ہیں، اور صحابہ کا وہ گروہ جو ان جنگوں کے اندر بالکل سائڈ پہ ہے، معتزلین کا گروہ، وہ بھی اپنے موقع پر دلائل رکھتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 31، حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے جا رہے تھے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول رستے میں ان کو ملے تو ان سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابو بکرہ نے کہا کہ رک جاؤ، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، کہ جب دو مسلمان تلوار لے کے ایک دوسرے کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 31 نمبر، بعض نسخوں کے اندر نمبر 33 32 بھی ہے، بہرحال میرے پاس جو نسخہ 31 نمبر ہے 31، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ اب یہ حضرت ابو بکرہ صحابی جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی تھی، وہ اس حدیث کے مطلب کی بنیاد کے اوپر وہ اللہ کو بیٹھ گئے کہ نہیں، نہ میں نے حضرت علی کا ساتھ دینا ہے اور نہ ان کے مقابلے والوں کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن بیٹھے کیوں؟ ڈرپوک تھے یا کوئی بزدل تھے؟ نہیں، ان کا اجتہاد تھا، اتحاد تھا دلیل پہ۔ دلیل کی بنیاد پہ۔ اب حضرت معاویہ ہوں یا دوسرا گروہ ہو، حضرت مولا علی کے مقابلے میں اپنی دلی کو دشمنی بغض کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کا بھی اجتہاد تھا، اور ان کا اجتہاد یہی تھا، مطالبہ اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا تھا ساتھ کا تھا۔ کہ ان کو ناحق قتل کیا گیا ہے، اور یہ بات تو طے شدہ ہے، مسلمہ ہے، اجماعی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا، ناحق قتل کیا گیا۔ مولا علی بھی مانتے ہیں، امام حسن بھی، عبداللہ ابن عباس بھی، تمام صحابہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضرت عثمان کو ناحق قتل کیا گیا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے پیشگوئی فرمائی، مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث ہے، حضور نے حضرت عثمان سے کہا تھا کہ اے عثمان، اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، ان ارادہ کل منافقون، اگر منافق ارادہ کریں کہ وہ تمہاری خلافت کی قمیض اتارنا چاہیں تو تم نے اتارنے نہیں دینی۔ 3 صحابہ بلکہ 4 صحابہ سے یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت کعب بن مرہ اور عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عثمان گزر کے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ اس کے قدموں سے اٹھے گا، فتنہ قدم اٹھو۔ اس کے قدموں سے اٹھے گا، یعنی اس کی شہادت پر امت کے اندر فتنہ برپا ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ کی مراد عثمان ہے؟ تو فرمایا ہاں عثمان ہے۔ اس میں یہ ہے کہ صحابہ نے پھر حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اس موقع پر ہم کیا کریں؟ مسند احمد بن حنبل میں، امام احمد بن حنبل کی فضائل الصحابہ میں، ابن ابی العاصم کی کتاب السنہ کے اندر اور المستدرک الصحیحین کے اندر اور صحیح درجے کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا مختلف الفاظ ہیں، فرمایا علیکم بالامیر و اصحابہ، تم پر تمہارے امیر یعنی عثمان اور عثمان کے ساتھیوں کی پیروی لازم ہے۔ اس دن عثمان اور عثمان کے ساتھی حق پر ہوں گے، عثمان اس دن ہدایت پر ہوں گے، حق پر ہوں گے، تمہیں ان کا ساتھ دینا، تمہیں ان کی پیروی کرنی ہے، تم ان کے ساتھ رہنا۔ اور یہ جو عبداللہ بن حوالہ ازدی ہے نا، صحابی حدیث کو بیان کرنے والے، یہ پھر ملک شام آگے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، یہ عبداللہ بن حوالہ ازدی خود اس جگہ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ کیوں؟ یہ حضرت امیر معاویہ کو اصحاب عثمان میں سے سمجھتے تھے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 3641 نمبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں دے سکے گا۔ اب یہ حق پر قائم رہنے والا گروہ کون ہوگا؟ حضرت معاذ بن جبل صحابی بیان فرماتے ہیں، مالک بن یخامر تابعی کہتے ہیں کہ حضرت معاذ کہتے تھے یہ حق پر قائم رہنے والا گروہ شام میں ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ لوگوں سنو مالک بن یخامر کیا کہتے ہیں۔ مالک بن یخامر بتا رہے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ وہ گروہ شام میں ہوگا، یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم حق پر قائم رہنے والے ہیں، ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ہیں کہ میری امت کا جو گروہ حق پر قائم رہنے والا وہ ہم ہوں گے، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، ان کا اجتہاد تھا، ذرا حدیث موجود ہے۔ اور مالک بن یخامر تابعی کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاذ نے کہا کہ وہ حق پر ہونے والا گروہ شام میں ہوگا۔ اور ایک اور حدیث اس سلسلہ میں سنن ابی داؤد کے اندر 2483 نمبر حدیث ہے، یہی عبداللہ بن حوالہ ازدی صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا، معاملہ ایسا ہو جائے گا کہ امت کے مختلف گروہ ہو جائیں گے، ایک گروہ یمن میں، ایک گروہ شام میں اور ایک گروہ عراق میں ہوگا، ایک یمن میں، ایک شام میں اور ایک عراق میں ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت میں کیا کروں، مجھے حکم دے کہ میں اس موقع پر کیا کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ علیک بالشام، تم پر شام لازم ہے، تم شام کو لازم پکڑنا اور شام چلے جانا، یعنی حدیث کا مضمون نکل رہا ہے۔ اور یہ صحابی عبداللہ بن حوالہ ازدی پر شام چلے گئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے۔ یہ تمام احادیث اور روایات ان کے اجتہاد کی دلیل تھے، ان احادیث سے انہوں نے اجتہاد کیا جس کی بنیاد پہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ اہل سنت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں آنے والی احادیث و روایت کو دیکھتے ہیں، اور جن احادیث سے حضرت مولا علی کے مقابلے میں آنے والوں نے اجتہاد کی بنیاد پہ استدلال کیا،
ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان تمام دلائل کی بنیاد پہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اصل میں چونکہ ان کا جو ڈیسیجن تھا وہ اجتہاد کی بنیاد پہ تھا، تو ان سے اجتہاد میں خطا واقع ہوئی، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا موقف بالکل مصیب تھا، درست تھا، اور مولا علی حق پر تھے۔ اس لیے امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ حق بدست حیدر قرار، امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور ان پر لعن و تان کار فجار۔ ہم کسی کے اوپر لعن و تان نہیں کرتے، ہاں یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ برحق تھے، ان کے مقابلے میں آنے والوں سے خطا ہوئی ہے، لیکن وہ خطا معصیت بھی نہیں ہے، وہ کوئی دشمنی اور اناد کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ وہ اجتہاد کی بنیاد پر تھی۔ اور جن اسلامی اسکالر کا آپ نے ذکر کیا، ان کا پرانا موقع بھی یہی تھا کہ اجتہاد، بعد میں پھر اجتہاد سے کیا کچھ انہوں نے بنا لیا۔ اچھا، سیکنڈ لاسٹ سوال، جہلم میں رہنے والے آپ کے بہت ہی عزیز دوست، ایک مذہبی اسکالر، ان پہ 4 مرڈر اٹیمپٹ ہو چکے ہیں۔ میرے دوست تو نہ کہیں، بس ویسے اب جنرل بات کر لیں آپ۔ تیسرے مرڈر اٹیمپٹ پہ انہوں نے FIR میں آپ کا نام بھی درج کروایا اور کچھ مفتیان کرام کا نام بھی درج کروایا، اور ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ بچوں کو تیار کر کے بھیجتے ہیں۔ اہل سنت کا کیا ایسا کوئی موقف ہے کہ کسی سے علمی اگر ڈسکشن ہے، علمی اختلاف ہے، تو اس شخص کو ایز اے وصل جہنم کا جو لفظ یوز ہوتا ہے کہ وصل جہنم کر دینا چاہیے، اس کو مار دینا چاہیے، ایسا کوئی کنسیپٹ اسلام میں ہے؟ دیکھیں شہزیب بھائی، میرے بیانات الحمدللہ اس پر گواہ ہیں، وہ ہے اور میں نے تو باقاعدہ اس پر ریکارڈنگز بھی کروائیں، بیانات بھی، لیکچر بھی اپلوڈ کیے ہیں، اور بالکل واضح طور پر امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ کے فتاوی رضویہ شریف سے حوالے دے کے میں نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ کوئی بھی شخص ہے اگر کوئی اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو قانون ہاتھ میں لے کے کسی کو اس طرح قتل کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے۔ اور میرے بیانات کے باقاعدہ حوالے بھی دیے گئے ہیں، اور کئی اس طرح کے جو اسکالر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس نے باقاعدہ میرے ان بیانات کے حوالے دیے ہیں کہ مفتی راشد صاحب نے باقاعدہ بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ جناب قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ پیچھے یہ کیس بھی ہوا اور اس FIR میں میرا نام بھی داخل کروایا گیا، تو باقاعدہ جو انتظامیہ کے اعلیٰ افسران ہیں انہوں نے باقاعدہ میرے بیانات دیکھے ہیں، اور دیکھ کے انہوں نے کہا نہیں یار یہ بندہ تو اس چیز کو ڈینائی کر رہا ہے، اس کی نفی کر رہا ہے، تو یہ تو ان کا نام غلط ڈلوایا گیا ہے۔ تو اس طرح کی ہم کسی ایکٹیویٹی کی حمایت نہیں کرتے، ہم بحمداللہ تعالیٰ علمی دلائل کے ساتھ بات کرنے کے قائل ہیں، اور جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، بیانات دیکھتے ہیں، اپنے ہوں یا بیگانے ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ میرا انداز، میرا بیان کا طریقہ کار، وہ جو ایک علم کا تقاضا ہے اس کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے۔ چلیے مفتی صاحب، آخری سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، اور آخری سوال سب سے کریٹیکل سوال ہے۔ جی جی، جیسا کہ آپ پہ کہا جاتا ہے کہ سٹارٹنگ میں آپ ایک جو کلمہ ہے چشتی رسول اللہ، اس کا دفاع کرتے آئے ہیں پچھلے 10-12 سال سے، مگر کچھ ٹائم بیچ میں گزرا ہے جس میں یہ نام آپ بتا دیں کہ الزام کس کی طرف سے لگایا جاتا ہے، تاکہ میں کھل کے ذرا بات آپ کے سامنے کر لوں۔ جیلم کے جو اسکالر ہیں انجینئر مومن کے 10-12 سال سے، کیونکہ آپ کی وہ ویڈیو جو مناظری وہ نوری والا مناظرہ ہے وہ دکھایا جاتا ہے بیچ میں، کہ وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور اس چیز کا دفاع کر رہے تھے چشتی رسول اللہ پر نا، اور ابھی کچھ ٹائم گزرا تو آپ کہہ رہے ہیں ہمارا ایسی کسی کتابوں سے اور ایسے کسی واقعہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہم اس کا دفاع کرتے ہیں اور نہ ہم ایسے کسی کلمے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور جب ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کتابوں کو چھاپنا بند کیوں نہیں کرتے، تو آپ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہاں تک کہا جاتا ہے جو ہمارے بڑے امام ہیں، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خود فتاوی رضویہ میں سبع سنابل کی تعریف کی ہوئی ہے، اس میں اندر بھی ایک کلمہ موجود ہے۔ تو کیا اہل سنت میں کوئی ایسا کلمہ پڑھایا جاتا ہے؟ میں خود 22 سال بریلوی رہا ہوں، ہم نے تو ایسا کوئی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن وہ آپ کا مناظرہ دکھایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھا انہوں نے یہ کلمہ ڈیفینڈ کیا ہوا ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے اب رجوع کر لی ہے تو ہمارا نام لے کے رجوع کریں کہ بھائی ہمیں مجدد مانیں، تو رجوع کریں اور معافی مانگ لیں اور جان چھڑوائیں اس چیز سے۔ تو پلیز آئیے چشتی رسول اللہ مسئلہ بھی حل کروا دیں۔ دیکھیں میں اس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے پوری تفصیل بیان کروں گا۔ پہلی بات تو جہاں تک ہے کلمہ کو ڈیفینڈ کرنے والی بات، تو یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے کہ ہم نے کبھی نعوذ باللہ تعالیٰ اس بات کو ڈیفینڈ کیا ہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھنا درست ہے، یہ تو ایک بہت بڑا بہتان ہے، اس کا ثبوت پیش کریں۔
ٹھیک ہے، مناظرے کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. پہلے یہ جو دعویٰ ہے نا کہ ہم نے کبھی یہ کہا ہو کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے یا صحیح ہے، یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا افتراء ہے. یہ اگر یہ اس بات کو ڈیفینڈ کرنا کہ جن بزرگوں کی طرف اس کلمے کی نسبت کی گئی ہے ان بزرگوں کو ہم ولی اللہ مانتے ہیں اور ان کی ولایت کے اوپر ہمیں کوئی تردد نہیں ہے اور ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں، اور ان کو جو یہ کہے کہ اس کلمے کی بنیاد پہ کافر کہو اور ہم یہ کہیں کہ ہم ان کو کافر نہیں کہتے، اس کو چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنا کہا جائے تو یہ دفاع تو مرزا محمد علی جیلمی نے خود کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مرزا سے سوال کیا گیا کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ کی طرف یہ کلمہ منسوب کیا جاتا ہے اور انہوں نے یہ کلمہ پڑھایا ہے، تو علی بھائی پر آپ ان کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ تو مرزا نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ دیکھیں جی وہ 800 سال پرانے بزرگ ہیں، ہو سکتا کہ ان کی طرف یہ بات منسوب کر دی گئی ہو. اور ہم اپنے کندھوں پہ 8000 حسن زر رکھ کے اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات ٹھیک ہے نہیں نہیں کی. کتنے ٹن حسن زن رکھ کے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی طرف یہ منسوب کر دی گئی ہو. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے، کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہو، اور اس بنیاد پہ آپ ان کو کافر کہنے سے گریز کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ڈیفینڈ تو آپ نے بھی کیا، اور آپ نے یہ کب سے توبہ کی ہے؟ مرزا صاحب سے میرا سوال ہے. رہ گئی بات میری یہ کہ میں نے ڈیفینڈ کیا. پہلی بات یہ تقریباً یہ 11-12 سال پرانا مناظرہ، نہ اس میں مناظر نہ اس میں صدر مناظر، میں ایک سمجھنے کے زیادہ سے زیادہ آپ معاون کی حیثیت سے وہاں ساتھ بیٹھا ہوں، اور اس میں بھی جو ڈیفینڈ کرنے کا الزام ہے نا کہ چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کیا گیا، یہ ایک بہتان ہے. اصل میں طے یہ ہوا تھا کہ وہابی مناظر کی طرف سے یہ مطالبہ تھا کہ جو کتاب ہم آپ کے بزرگوں کے حوالے سے پیش کریں اور اس میں کوئی واقعہ، اس میں کوئی اس طرح کی عبارت پیش کرتے ہیں تو آپ نے اس بزرگ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا ہے. یہ مطالبہ تھا. تو کفر کا جو فتویٰ ہے اس کے لیے ہم نے جواب دیا تھا کہ کفر کا فتویٰ اس طرح نہیں لگ سکتا، اور اس کے لیے میں نے 12 مرتبہ مثالیں بھی پیش کی ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قوم بنی اسرائیل کے شخص کا واقعہ بیان کیا تھا کہ اس نے مرتے وقت اپنے بچوں کو کہا تھا کہ میری میت کو جلا دینا اور اس کی خاک اڑا دینا. لئن قدر علی ربی، اگر میرے رب نے مجھ پر قدرت پائی تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کبھی اس نے ایسا کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا. شارحین حدیث نے اس پر پھر کلام کیا اور کہا کہ یہ تو جملہ کفریہ ہے، بظاہر جملہ کفریہ ہے. تو اب یہ جو جملہ کفریہ اس نے کہا ہے، اس کی بنیاد پہ وہ کافر کیوں نہیں، اور اس کی آخرت میں بخشش کیوں ہوگی، وہ جنت میں کیوں چلا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ جملہ اس سے شدت خوف میں سرزد ہوا. ہوئی غلطی ہے لیکن ہوئی شدت خوف میں ہے. ہم جملے کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، جملہ غلط ہے لیکن اس قائل کو کافر نہیں کہا گیا کہ اس سے غلطی شدت خوف سے ہوئی ہے. اور دوسری مثال صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، 12 مرتبہ میں نے بیان بھی کیا، مرزا صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تمثیل بیان کی کہ ایک شخص جس کی ایک صحرا جنگل بیابان میں سواری گم ہو جاتی ہے، پھر اس کو سواری ملتی ہے، تو جتنا وہ اپنی اس سواری کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اور جب اس کو سواری ملتی ہے نا تو شدت خوشی میں، شدت فرح میں وہ کہتا ہے کہ اے رب انت عبدی و انا ربک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اب مجھے بتائیں کہ یہ جملہ کہ بندہ اگر اللہ کو کہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یہ جملہ کیا ہے؟ بظاہر جملہ کفریہ ہے. اس کو کوئی اسلام کہنے کی جرت کرے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ اخطا من شدت الفرح، اس سے یہ غلطی اور خطا ہوئی ہے شدت فرح میں، یعنی خوشی کی شدت میں وہ اپنے حواس کھو بیٹھا اور اس سے یہ جملہ سرزد ہوا ہے. جملے کو ہم ڈینائی کریں گے، جملے کی نفی کریں گے، لیکن اس جملے کی بنیاد کے اوپر اس شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤں گا کیونکہ جس وقت اس سے یہ جملہ نکلا وہ اس وقت اس حالت میں تھا کہ ایسے موقع پر فتویٰ نہیں لگتا، تو کیا وہ اس جملے کو ڈیفینڈ کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا نا. وہ جو چشتی رسول اللہ کی عبارت اس نے پیش کی ہے بابی مناظر نے، اس پر ہمارے مناظر نے یہ جواب دیا
کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس واقعے کی بنیاد پہ کفر کا فتویٰ لگاؤ. ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے موقع پہ یہ علی سبیل تنزل بات ہے. اس واقعے کو 2 منٹ کے لیے ان کی طرف جو منسوب کیا گیا، 2 منٹ کے لیے اگر اس بات کو مانا بھی جائے کہ ان کی طرف واقعہ جو منسوب کیا گیا درست ہے، تو جملہ تو دیکھو نا، جو تم نے عبارت پڑھی ہے اس عبارت کے اندر موجود ہے کہ خواجہ پر کیفیت آ رہی تھی. یعنی اس کیفیت میں، اس حالت میں ان سے یہ جملہ اور واقعہ سرزد ہوا ہے کہ جس حالت میں شریعت کا قلم نہیں چلتا، فتویٰ نہیں لگ سکتا. تو اس بنیاد پہ ہم فتویٰ کفر کا کیسے لگا دیں؟ یہ اتنا ڈیفینڈ کیا گیا کہ ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. باقی رہ گئی وہ مناظرہ تھا. مناظرہ کے اندر مناظر سے جو جواب وہاں ان سے بن پڑا، انہوں نے جواب دیا. تحقیقی جواب اس کا میں نے بحمد اللہ تعالیٰ دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ یہ واقع خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ کی طرف جھوٹا منسوب ہے. محمد علی مرزا نے کو جو ریسرچ پیپر لکھا ہے اس کے اندر اس واقعے کو خواجہ بختیار کاکی کی طرف منسوب کیا ہے کہ خواجہ بختیار کاکی کے پاس ایک شخص آیا تو انہوں نے کہا کہ پڑھ چشتی رسول اللہ. ٹھیک ہے. نمبر 2 حشد بہشت کا حوالہ دیتا ہے. حشد بہشت کے اندر یہ واقعہ خواجہ معین الدین اجمیری کی طرف منسوب ہے کہ ان کے پاس بندہ ہے، انہوں نے کہا پڑھ چشتی رسول اللہ. اور تیسرا یہ کہ یہ واقعہ جب سوا سنابل کے اندر حشد بہشت سے ہی منقول وہاں درج کیا گیا تو وہاں نہ خواجہ معین الدین کا نام ہے نہ خواجہ بختیار کاکی کا نام ہے، بلکہ وہاں نام ہے کہ کوئی خواجہ یوسف چشتی تھے، ان کی طرف منسوب ہے کہ ان کے پاس بندہ ہے تو انہوں نے کہا پڑھ چشتی رسول اللہ. اب واقعہ ایک اور بندے 3 ہیں، 3 افراد کی طرف یہ واقعہ منسوب ہے. تو یہ اس دلیل ہے اس بات کی کہ یہ واقعہ سچا نہیں ہے. باقی رہ گئی بات کہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سبا سنابل کی تعریف کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام احمد رضا نے بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا یا انہیں علم غیب نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں. چلیں یہ تو ایک الگ سیپریٹ موضوع ہے نا، علم غیب کا مسئلہ تو ایک الگ موضوع ہو جائے گا. مسئلہ یہ کہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا کیونکہ کفر کی بات ہو رہی ہے نا، کفر کے فتوے کی گستاخی کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ کیا اس بنیاد پہ آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ کو ڈیفینڈ کیا؟ وہ تو خود فتاوی رضویہ میں لکھ رہے ہیں کہ جو یہ کہے من قالا انا رسول اللہ، جو بندہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ ہوں، یا فارسی میں یہ کہے کہ من پیغمبرم، اور مراد یہ لے کہ میں پیغام لانے والا ہوں، تو تب بھی فرماتے وہ کافر ہو جائے گا. صرف اپنے آپ کو رسول اللہ کہے یا اپنے آپ کو پیغمبرم کہے تو فرماتے ہیں اس بنیاد پر بھی وہ کافر ہو جائے گا. جب وہ اس قدر جو نا وہ واضح فتوے دے رہے ہیں تو وہ چشتی رسول اللہ کے واقعے کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ اور خود فتاوی رضویہ کے اندر امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ مشائخ چشت کی کتابوں کے اندر الحاقات ہوئے، اور کوئی رسالہ یا کوئی کتاب بزرگوں کی طرف منسوب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہر بات جو ہے وہ ان سے ثابت ہے. بہت سارے مشائخ چشت ایسے ہیں جن کی طرف کتابیں منسوب کی گئی ہیں اور کتابوں کے اندر الحاقات ہوئے، رسول اللہ پہ حدیثیں بھی کی گئی ہیں. حدیثیں بھی تو ہیں نا. ہاں وہ میں اس کی طرف آتا ہوں. اب یہ جو واقعہ ہے چشتی رسول اللہ والا جس کتاب کے اندر موجود ہے، اسی کتاب کا نام لے کے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ مطلوب ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ ان بزرگوں کی طرف اس کی نسبت ثابت بھی ہے کہ نہیں. جب نسبت ہی ثابت نہیں، اور میں نے حوالہ بھی دیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ 400 سال پہلے گزرے بزرگ، وہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ مشائخ چشت نے کوئی کتاب نہیں لکھی. یہ جو ان کی طرف کتابیں منسوب کی گئی یہ منسوب ہیں، یہ ان کی اپنی کتابیں نہیں. تو مسئلہ کلیئر ہو گیا. اور پھر یہ جو نا وہ دندناتے ہوئے تحکم اور سینہ زوری سے یہ کہنا کہ جناب چشتی رسول اللہ کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ کتنا بڑا بہتان ہے. کون سنی بریلوی مسلمان ہے جو لا الہ الا اللہ کی جگہ پہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھتا ہے؟ نعوذ باللہ تعالی کوئی بھی نہیں. یہ ایک واقعہ ہے جھوٹا جو ان کی طرف منسوب ہے. جس طرح کے دیکھیں حدیث کی کتابیں جن کے اندر اس قدر محدثین نے اہتمام کیا ہے کہ حدیث کے راویوں کی جان پٹک بھی کی ہے، سارا کچھ کرنے کے باوجود حدیث کی کتابوں کے اندر ایسے واقعات ایسی روایات آ گئی ہیں جس کی سندیں بھی ہیں کہ محدث کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں نے بیان کیا، اس کو فلاں نے بیان کیا، اس کو فلاں نے بیان کیا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک سند پہنچنے کے باوجود وہ روایت موضوع ہوتی ہے، جعلی ہوتی ہے. موضوع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حضور نے نہیں فرمائی، اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی کی طرف غلط منسوب کر دی گئی ہے. اور اصح الکتب بعد کتاب اللہ جس کے بارے میں مرزا صاحب دعویٰ کرتے ہیں، صحیح بخاری. مرزا کا تو معاملہ یہ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جن کتابوں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں ان کو آپ جلا کیوں نہیں دیتے، ان کو چرسے میں رکھ کے آگ لگا دیں،
تو مرزا کا دعویٰ صرف ان کتابوں کے بارے میں تھوڑی ہے. مرزا کا دعویٰ تو مشکات المصابیح کے اندر روایت ہے، من تعزّ بعزائے الجاہلیت فاعدوہ بہن ابی ولا تکنوا. اس حدیث کے بارے میں بھی ہے جس کے اندر موجود ہے کہ جو جاہلیت کے نسب پہ فخر کرتا ہے اسے کہو کہ اپنے باپ کا آلہ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے اور کنایہ نہ کرے. یہ روایت ایسی ہے کہ مرزا جرمی کہتا ہے جو اس کو مانے گا اس کا ایمان کا بیڑا گرک ہو جائے گا، بے شک. جو اس کو صحیح مانے گا اس کا ایمان گیا. یہ گستاخانہ روایت ہے. تو یہ تو مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے جو مرزا نے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہے. اب کہے گا کہ یہ روایت ضعیف ہے. میرے بھائی میں تو مشکات المصابیح کو بھی پروموٹ کرتا ہوں. اس کا قطعی مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا وہ ٹھیک ہے، ضعیف روایتیں نہیں ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھے تو اس میں ترمذی میں تو 30% حدیث ضعیف ہے. تو آپ کہیں گے آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں ضعیف حدیثیں نکلی. تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ دو گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو دو گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. تو کتاب کے اندر تو موجود ہے نا، نکالو کتاب میں سے. صاحب مشکات نے ذکر کیوں کیا اس کو؟ اور پھر یہ وہ روایت ہے جس کو ناصر الدین البانی نے صحیح کہا ہوا ہے، سلسلہ تو حدیث صحیحہ کے اندر صحیح کہا ہے. مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، اس کو محقق نے صحیح کہا ہے. اور امام بخاری اسی روایت کو الادب المفرد کے اندر بھی لے کے آئے اور اس کے محقق نے بھی اس کو صحیح کہا ہوا ہے. وہابیوں کے کتنے علماء ہیں جن کے میں حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہوا. صرف مرزا کے بابا جو زبیر علی زئی اس نے ضعیف کہا ہے. لیکن چلے علی سبیل تنزل صحیح ضعیف بھی ہو تب بھی تم نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی مشکات المصابیح، اور یہی مشکات المصابیح تم لوگوں کو دیتے ہو پڑھنے کے لیے اور کہتے ہو انسائکلوپیڈیا ہے. تو مشکات المصابیح کی تعریف تو تم نے بھی کی ہوئی ہے. اگر سبا سنابل کی تعریف اعلیٰ نے کی ہے اور اس کے اندر گستاخانہ واقعہ موجود ہے، کفریہ واقعہ موجود ہے، اور وہ مدعا ڈل گیا امام احمد رضا بریلوی پہ کہ انہوں نے گستاخی کی حمایت کی ہے، حالانکہ کلمے کی انہوں نے یا اس واقعے کی حمایت نہیں کی. تو مشکات المصابیح کے اندر گستاخانہ روایت موجود ہے، اس کی تو تم نے بھی تعریف کی ہوئی مشکات المصابیح کی، اور روایت ابھی تک موجود ہے. اور پھر صحیح بخاری کے اندر 6982 نمبر روایت کے اندر جو واقعہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا مرزا جرمی کے بیان کے مطابق، اور اس نے باقاعدہ ایک تھمبنیل بھی لگایا ہوا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا. اس روایت کو 3 سال پہلے اس نے کہا کہ یہ گستاخانہ ہے، ضعیف ہے، یہ سوری گستاخانہ ہے. اور گستاخانہ ڈکلیئر کرنے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ جس کتاب کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں اس کے اندر واقعہ موجود ہے. تو وہ بات جو تم نے کہا کہ گستاخانہ واقعہ ہے اس کو نکالو، کتابوں کو آگ لگا دو، امام بخاری نے یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے. کیا امام بخاری نے کہیں فوٹو نوٹ پہ یہ لکھا ہے کہ یہ گستاخانہ روایت میں ذکر کر رہا ہوں؟ کسی حدیث کے شارح نے فتح الباری کو اٹھا لیں، عمدۃ القاری کو اٹھا لیں، ارشاد الساری کو اٹھا لیں، ان میں سے شارحین میں سے کسی نے یہ کہا کہ یہ واقعہ گستاخانہ ہے؟ مرزا نے اس کو کہا گستاخانہ. اب چونکہ مرزا کہہ چکا تھا اور جو اس نے دعوے کیے تھے تصوف کی کتابوں کے خلاف، ان دعووں کے مطابق ان کتابوں کے بارے میں بھی وہ فتویٰ آتا تھا کہ ان کو جلا دیا جائے اور ان میں سے یہ واقعات نکالے جائیں. نہ واقعہ نکال سکتا ہے نہ جلا سکتا ہے. تو اب 3 سال بعد یو ٹرن لیتے ہوئے یہ رجوع کر لیا اس سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ مرزا بتایا کہ رجوع کس نے کروایا ہے؟ چشتی رسول اللہ سے کہتا ہے رجوع میں نے کروایا ہے، میرے حوالے سے جو ہلکے لفظ استعمال کرتا میں نہیں کروں گا، مجھے رجوع مرزا انجینئر نے کروایا ہے. اب سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت کے اندر جس واقعے کو تم نے 3 سال پہلے گستاخانہ کہا تھا اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ جذبات میں میرے منہ سے نکل گیا تھا. بیان کیا دے رہے ہیں؟ جذبات میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد علی مرزا وہ گستاخی کسی کو اگر ڈکلیئر کرتا ہے تو جذبات میں کرتا ہے چیزیں، یہ اس کا موقع جذبات میں تھا تو جذبات میں نکل گیا. تو اس کے بعد رجوع کر لیا. اور رجوع بھی کیسے کی ہے؟ اندھا کڑا رجوع کیا. میرے شاگرد نے بتایا تو تمہارے شاگرد نے بتایا اور میں نے بتایا ہے، اور تمہارے شاگرد نے پہلے مجھے جواب دینے کی کوشش کی ہے اور پھر یہ کہا ہے کہ ہم علی بھائی سے رجوع کروا لیں گے. اور وہ جو رجوع کرایا جس بنیاد کے اوپر اور حوالہ کیا دے رہے ہیں، دلیل کیا پکڑ رہے ہیں؟ دلیل جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے استشہاد کرتے ہوئے سورہ یوسف کی آیت ہے نا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ تحقیق اس عورت نے قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. اس واقعے سے دلیل پکڑی کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے بھی قصد کیا تھا نا. وہ کب کیا تھا؟ وہ تو کر لیتے. دیکھیں اس واقعے کا یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ
ताल्लुक नहीं बनता। उसमें यह कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कस्त कर लेते अगर अपने रब की बुरहान ना देखते। और इस रिवायत के अंदर है कि नबी अलैहिस्सलाम ने बार बार कस्त किया, इरादा किया। तो कस्त कर लेते और इरादा किया, दोनों के अंदर फर्क है। इस दलील की बुनियाद पे कहता मैंने रुजू कर लिया है और वो जज्बात मेरे मुंह से निकल गया था। तो बाकी चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को ना कभी हमने पहले डिफेंड किया था ना अब डिफेंड करते हैं। वहां डिफेंड जो मुनाजरा के अंदर किया गया था वो उन बुजुर्गों को किया गया था जो 800 साल पहले तकरीबन गुजर गए और उनकी तरफ ये वाक़या मंसूब, और जो वाक़या उस वहाबी मुनाजर ने सबा सनाबिल किताब से पेश किया था उसके अंदर भी ये लिखा हुआ कि ऐसी हालत में उनसे ये वाक़या सरजद हुआ कि कैफियत आ रही थी। जिस तरह कि मैंने सही बुखारी मुस्लिम से 2 रिवायात आपके सामने रखी हैं और उसकी बुनियाद पे मैंने कहा कि शारही ने लिखा है कि इन अल्फाज की बुनियाद पे कुफर का हुक्म नहीं लगता क्योंकि वो शिद्दत फरा और शिद्दत खौफ में उनसे ये अल्फाज निकलें। और बाकी इस हवाला से एक और भी मैं मिर्ज़ा मोहम्मदी के रेफरेंस से पेश कर देता हूँ कि मिर्ज़ा मोहम्मदी ने देवबंदी तबलीगी जमात के मुबल्लिग तारिक जमील साहब की किताब है गुलदस्ता अहले बैत, उसकी तारीफ की है और उस किताब के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के हवाले से ख्वाब भी बयान किया। इस तरह की जो चीजें हैं, तो बाकी मैंने उसमें ये भी बताया था कि मौलाना तारिक जमील साहब को किसी ने ये बताया कि नबी इस्लाम ख्वाब में आए हैं और उन्होंने उस किताब को पसंद फरमाया, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस किताब को पसंद किया, गुलदस्ता अहले बैत वाली किताब को। अब सवाल ये किया गया मिर्ज़ा मोहम्मदी से कि आपने तो उसकी तारीफ की है और उसके बारे में ये ख्वाब भी किसी का बयान किया है, तो उस किताब के अंदर तो ज़ईफ़ और कमज़ोर किस्म की रिवायात भी हैं। तो मिर्ज़ा ने उसका ये जवाब दिया कि किसी किताब की तारीफ़ करना या नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में किसी किताब का इस तरह पसंद होना, इस बात की दलील नहीं कि उसकी हर बात ही सही हो। इसका कतन ये मकसद नहीं है कि नबी इस्लाम ने कोई चीज पसंद फरमाई है तो इसका ये मतलब है कि 100% उसमें सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। किसी को पसंद ना पसंदीदगी का मामला 100% नहीं होता। अगर आपको कोई बंदा पसंद है तो क्या आप उसकी 100% आदतों को पसंद कर रहे होते? नहीं, चंद एक बातें आपको अच्छी लग रही होती। यानी मैं अगर बार बार तबलीगी जमात को कहता हूं मुझे बड़ी मोहब्बत है, इसका क्या मतलब है कि मुझे तबलीगी जमात जो फज़ाइल अमाल पढ़ती है मेरे पेट में दर्द उठता है? जब अपनी बात आती है तो हालमी पा लेंदे हो और जब हमारी बात आती है तो आप कहते हैं आला ने तारीफ कर दी है सबा सनाबल की। साबित हो गया कि चिश्ती रसूलुल्लाह ये बरेलियों का बुनियादी अकीदा है। बहुत बड़ा बोहतान है, इल्ज़ाम है, झूठ है। इस हवाले से अगर कोई और बात आपने करें तो कर लें ताकि ये सारा मसला आज क्लियर हो जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मेन चीज़ यही थी कि आवाम यही समझ रही सारी कि आप इन चीज़ों को डिफेंड करते हैं और कोई भी आपसे कोई ऐसा सवाल कर नहीं रहा था। आपने वैसे इस पर काफ़ी वीडियोस बना दी हैं, लेकिन हमारा मकसद यही था कि आपके जो फ़िरकावारी चल रही है इन दोनों में और लोग हमें बार बार कह रहे हैं कि भाई जो अहले सुन्नत का मेन मौक़िफ़ है और जो ये चिश्ती रसूलुल्लाह हमारा बुनियादी अकीदा है, इसकी वजह से अब मैं इटली से चला हूँ इस मामले को लेकर। यहाँ तक इस सवाल में पहले कर चुका हूँ अली भाई से भी, ये मेरे इंटरव्यू हो चुका उनसे पहले। तो मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं आपके पास बैठ के ये चीज़ को हल किया जाए। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरा। बस ये चीज़ है कि जिन किताबों में ये भी आ रहा है वो तो एदा प्रिंटर छाप रहे हैं, तो उनसे अर्ज़ तो की जा सकती है कि इन ऐसे वाक़े जो कमज़ोर वाक़े हैं उनको ख़त्म किया जाए और आने वाली जो नस्ल है उनमें जो ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिस वजह से मामलात ख़राब हो सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को नहीं छापा जाए तो बेहतर है। मैं कहता हूँ उसूली तौर पर होता ये कि अगर कोई किताब छपती आ रही है ना और उसमें कोई ऐसी बात है जो उसूली तौर पे गलत है, तो उसूल ये होता है किताबों के हवाले से कि आप फुट नोट पे हाशिए में नीचे नोट लिख दें कि इस किताब के अंदर ये जो बात है ये बात गलत है या ये वाक़या उनकी तरफ गलत मंसूब है। ठीक है ना, उसूली तौर पे होना ये चाहिए। तो ठीक है, जो मुहक्किकीन जो रिसर्चर हैं जब किसी किताब के ऊपर तहकीक और रिसर्च करते हैं तो उनको ऐसा करना चाहिए। दलाइल से जब चीज़ साबित हो जाए कि ये वाक़या गलत मंसूब है तो फुट नोट पर लिख देना चाहिए कि यह वाक़या गलत मंसूब है, बस। इसी तरीके से जैसे रिवायात किताबों के अंदर झूठी अहादीस मौजूद नहीं है, हदीस की किताबों के अंदर मन गढ़त अहादीस हैं, तो मुहद्दिसीन लिख देते हैं कि ये रिवायत ज़ईफ़ है या मन गढ़त है या मौजू है। तो इस तरीके से होना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा जी। हमारा जो आज का मकसद था यहाँ पे आने का, जो मेरे दिल में सवालात थे मुफ्ती साहब के मुतल्लिक भी और अहले सुन्नत के अकीदे के मुतल्लिक भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी इन जवाबात से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एग्री करता हूँ। और जो आप पे इल्ज़ामात लगाए गए थे, अहले सुन्नत पे इल्ज़ामात लगाए गए थे, ऐसा आपने रेफरेंस के साथ हदीसें बयान कर करके कुरान पाक की आयतें बयान करके हमें अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर किया। फिर भी आप सबसे गुजारिश है आप इन वीडियोज़ को देखें और उस पर अगर आपके पास कोई और इस बारे में सवाल आया आप हम तक पहुँचा सकते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ कॉन्टेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का फ़ख्र है
کہ میں کسی مفتی صاحب کو میسج کروں تو شاید ہفتے بعد جواب آئے، لیکن مفتی راضی صاحب کو جب بھی ہم نے رابطہ کیا ہے تو الحمدللہ فل فور جواب آیا ہے۔ تو اس بارے میں جزاکم اللہ خیرہ، اور آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا، جو بھی معاملات ہوئے انشاءاللہ آگے بھی تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ جزاکم تعالیٰ اللہ خیر۔ استقامت عطا فرمائیے، بہت شکریہ۔